یعنی کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا، ان کے بچپن اور ان کی جوانی کا تذکرہ فرمایا، ان کے دعوت و تبلیغ کے جو کام تھے، ان کے معجزات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیان کیا۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ انبیاء کرام کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چلنے سے روکنے والا صرف شیطان ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ تو ہم پھر کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائیں؟ اور یہ بات بھی ہم ثابت کر چکے ہیں کہ میلاد سے مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کرنا۔ میلاد سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کرنا۔ جب اگر یہ ایسی بات ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کی ایک محفل منعقد فرمایا تھا، اور اس تمام انبیاء کے ارواحوں کو حاضر فرمایا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ اور وہ کس انداز میں ہے کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے پختہ وعدہ لیا۔ میثاق کا مطلب پختہ وعدے کو کہتے ہیں، کہ جب، اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے پختہ وعدہ لیا، وہ کیا وعدہ تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر وہ رسول آ جائے جو تمہاری ان چیزوں کی تصدیق کرے جو تمہارے ساتھ ہے، تو ضرور ضرور تم ان پہ ایمان لے آنا، اور ضرور ضرور ان کی مشن کی مدد کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرمایا قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ ہاں تم ایسا کرو گے کہ وہ نبی جب آ جائیں گے تمہارے پاس تم ان پہ ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ إِصْرِي، اور اس پر تم میرا بھاری ذمہ لیتے ہو؟ قالوا، تو انبیاء کرام کی ارواحیں عرض کرتی ہے اقررنا، مولا ہم اقرار کرتے ہیں، مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، تو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، اگر اقرار کرتے ہو تو آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا کہ عالم ارواح میں انبیاء کرام کی ایک محفل منعقد فرمایا، محفل منعقد فرما کے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ فرمایا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر تمہیں نبوت عطا فرما کے جب دنیا میں بھیج دوں، اور اسی وقت اگر میرا محبوب تم میں جلوہ گر ہو جائے اور تمہاری باتوں کی تصدیق کرے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ضرور ان پر ایمان لے آنا اور ان کے مشن کی مدد کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرمایا کہ جو اس کے بعد پھر جائے گا وہ فاسق کہلائے گا۔ انبیاء کرام کبھی اپنی باتوں سے پھر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بات جب محبوب کی شان کی آ گئی تو یہ بتایا کہ جو بھی ذکر محبوب سے پھرے گا وہ فاسق کہلائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد تمام آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے سبوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی قوموں سے یہ بات کہتے رہے کہ عنقریب ایک خاتم الانبیاء، آخری نبی آنے والے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو وجود عطا فرمایا، کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ سارے انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں کو یہ بات بتاتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کیا، اور تفسیر خازن کے اندر اس روایت کو بیان کیا گیا کہ اگر تمہاری زندگی میں سید الانبیاء تشریف لائے اور مبعوث ہو جائے تو تم پر لازم ہے کہ تم ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے۔ یہ بات سمجھ میں آئی تو ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، ان کے آنے کا تذکرہ کون فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کس کے سامنے فرمایا؟ انبیاء کرام علیہم السلام کے سامنے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کی میلاد بیان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور نبی کے میلاد کو سننا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ اس لیے کہ جب پہلی محفل منعقد کی گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تذکرہ فرمایا، تو وہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ تو نبی کے میلاد کا تذکرہ فرمایا سننے والے انبیاء کرام کی جماعت تھی۔ اب آگے دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، کس تعلق سے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عہد لیا تھا کہ تم اپنی قوموں سے بھی جا کے کہو گے کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ آ جائے تو اس پہ ضرور ایمان لے کر آنا، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عہد لیا تھا
یہ عہد و پیمان ان سے لیا تھا انبیاء اکرام سے، اور انبیاء اکرام علیہم السلام اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوموں کو یہ بات بتاتے رہے کہ وہ نبی اگر آ جائے تو ایمان لے آنا، ان کی مدد بھی کرنا۔ اور یہ بات جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو قرآن کے اندر نقل فرمایا۔ سورہ صف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت، اور یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اور اپنے سے پہلی جو کتاب توریت ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا ہوں، اور اپنے سے مجھ سے پہلے جو کتاب توریت نازل ہوئی ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا، اور اس رسول کی بشارت خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کے آنے کا تذکرہ کرنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کے آنے کا تذکرہ کرنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، اور ان طریقوں کو، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کی میلاد بنانا، ان کے پیدائش کا تذکرہ کرنا، ان کے پیدائش کے زمانے کو بیان کرنا، مکان کو، گھر کو بیان کرنا، ان کے بچپنے کو بیان کرنا، یہ ساری چیزیں بدعت ہے، تو ہم یہ مان لیں گے وہ قرآن حدیث کی سمجھ نہیں رکھتا، وہ قرآن کی بالکل سمجھ نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر انبیاء اکرام کی ولادت کا تذکرہ فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی تذکرہ فرمائے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کے آنے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا تذکرہ، ان کے آنے کا تذکرہ، یہ کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اور انبیاء اکرام کا طریقہ رہا ہے، اور جو اس طریقے سے روکے ہم مان لیں گے کہ وہ انبیاء اکرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چلنے سے ہمیں روک رہا ہے، اور اللہ اور انبیاء کرام کے راستے پہ چلنے سے روکنے والا صرف شیطان ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میلاد بدعت ہے، بدعت ہے، ایک تو یہ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کے بھی عالم کہتے کہ میلاد تو ثابت ہے، نفس میلاد جو ولادت ہوئی ہے اس کا تذکرہ کرنا یہ اچھی چیز، تو میلاد ثابت ہے۔ اگر طریقے میں تمہیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ طریقہ اس زمانے میں نہیں تھا، وہ طریقہ ہمیں بتاؤ، اس طریقے پہ ہم کام کریں گے۔ یہ بات سمجھے، ہم آگے بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا جائز ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کی خوشی روزہ رکھ کے منایا۔ ہم تو سال میں کچھ لوگ سال کی بات کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ہفتے منایا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا ولادت کی خوشی منانا جائز ہے۔ ہاں اگر طریقے میں تمہیں ڈاؤٹ ہو تو بھائی آ جاؤ، ایک طریقہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے، باقی تم بتا دو، کہو گے صدقہ کر کے مناؤ، اس پہ بھی تیار ہے، تم کہو گے قرآن پڑھ کے میلاد مناؤ، اس پہ بھی تیار ہے، تم کہو گے واضح نصیحت کر کے مناؤ، ہم اس پہ بھی تیار ہے، بس تم اتنا کہہ دو کہ میلاد منانا جائز ہے، جو تم طریقہ بتاؤ گے اسی طریقے پہ ہم منانا شروع کر دیں، لیکن یہ نہ کہو کہ میلاد منانا بدعت ہے یا ناجائز ہے یا شرک ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میلاد منانا ناجائز ہے، بدعت ہے اور شرک ہے، بلکہ یہ جائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے کہ روزہ رکھا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھا ہے تو پھر ایسے کام کو بدعت کہہ دینا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھا دینا۔ ولدت فیہ، پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نبی کی ولادت کہ خوشی منانا یہ ناجائز ہے یا بدعت ہے، تو ماننا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ انگلی اٹھا رہا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ کیوں رکھ لیا؟ نعوذ باللہ، ایسے انسان سے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو پناہ عطا فرمائے۔ آپ کو بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لطف کی بات یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو نقل فرمایا تو کہ اذ قال عیسی ابن مریم، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کا یہ تقاضا ہے کہ نبی کی ولادت کے دن کو یاد کیا جائے، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یاد کرو، اور جب جب قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی جائے گی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد آتی رہے گی۔
اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا اور یاد کرو جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں جو تمہارے درمیان ہے، پھر میں خوشخبری بھی سناتا ہوا آیا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ تو یاد کرو وہ آنے والے ہیں، یاد کرو، ظاہر سی بات ہے جب یاد کریں گے تو ولادت کا دن تو یاد آئے گا، اور جب یہ قرآن کی آیت پڑھی جائے گی، لیکن انصاف کے ساتھ اگر قرآن کی کوئی تلاوت کرے اور قرآن کا کوئی مطالعہ کرے تب یہ کہے گا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ ہم نے کل بات کی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر، اور ان کی ولادت کو ان کی ماں جو کہتی ہے اللہ تبارک و تعالی وہ باتیں بھی قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کی ولادت کے دن خوشی منانا یہ نیکوں کا کام ہے، شیطانوں کا کام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو یہ توفیق نہیں دیتا بلکہ نیک لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائے۔ ہم نے پچھلی آیت جو پڑھی کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے پختہ وعدہ لیا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ میں جب تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ اور پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ کیوں؟ تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ سب نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا، فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو جو کوئی اس کے بعد پھرے گا وہی کیا ہے؟ فاسقوں میں سے ہوگا۔ اس کے تعلق سے اس آیت کے آل عمران کی آیت ہے، اس کے تعلق سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں سے کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ پہلی محفل جو منعقد کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بتانے کے لیے، پہلی محفل جو منعقد کی گئی عالم ارواح میں، جبکہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ وجود نہیں عطا فرمایا تھا، تب پہلی محفل منعقد کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بتانے کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کون بیان کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور سنے کون؟ انبیاء اکرام علیہم السلام۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنا یہ رب کا طریقہ اور سننا کیا؟ انبیاء اکرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد تمام انبیاء سے یہ بھی عہد لیا گیا کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، اور یہ بھی لیا گیا کہ تم کیا ہے؟ ان کے مشن کی مدد بھی کرو گے۔ پھر اس انبیاء علیہم السلام سے اقرار بھی کروایا گیا، پھر انبیاء اکرام علیہم السلام بھی ایک دوسرے پر گواہ بھی بنایا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو، میں بھی تم پر کیا ہوں؟ گواہ ہوں۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کرنا، ان کی پیدائش کا تذکرہ کرنا یہ نیک لوگوں کا کام ہے، خرافاتی لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ان کا کام ہی ہے یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے، شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو چیز صاف قرآن و حدیث سے ثابت ہے اسے بدعت اور شرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کب پیدا ہوئے؟ جب پیدا ہوئے تو کیا کچھ ہوا؟ یہ ساری چیزیں کتابوں میں بیان ہے۔ علامہ ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ ہے، سیرت النبویہ علامہ ابن اسحاق کی۔ تقریباً کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ جس ٹاپک پہ کتاب لکھی گئی وہ سیرت ہے۔ ہر ایک زبان کی کتابیں ملا لی جائے تو بڑے عالم سے لے کے چھوٹے عالم تک تمام کتابوں کی تعداد تقریباً 5000 سے زائد ہوتی ہے، اور 5000 سے زائد کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک کا بیان ہے۔ تو میں ایک سوال کہتا ہوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو لکھنا جائز اور بیان کرنا ناجائز ہے؟ کہ اگر ہم بیان کریں تو وہ بدعت ہو جا رہا، علماء کتابوں میں لکھے تو وہ قوم کے امام بن گئے۔ اگر وہی ولادت کا بیان، پیدائش کے واقعات، جوانی کے واقعات، تبلیغ کے بعثت کا واقعہ، اس کے بعد جو تبلیغی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیے تو ان کی پوری زندگی کو علماء اکرام کتابوں میں بیان کیے تو وہ قوم کے امام ہو گئے، اور ہم نے کتابیں نہ لکھ کر عوام کو بیان کیا تو ہم بدعتی ہو گئے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کتاب سیرت کی لکھے تو وہ امام کہلائے، اور ہم محفلوں میں بیان کر دیتے ہم بدعتی کہلائے۔ گجب کا مسئلہ ہے بھائی۔ اس کا مطلب کیا؟ میلاد لکھنا جائز ہے، بیان کرنا ناجائز ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ لوگ کس قدر دھوکہ دے رہے ہیں آپ سوچ لو۔ تو اگر ہم بیان کریں تو اسے بدعتی، ناجائز، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے، شرک تک، لیکن انہی کے عالم سیرت کی کتابوں میں نبی کی ولادت کا بھی تذکرہ کرتے۔ ٹھیک ہے وہ 12 تاریخ نہیں کہتے، 8 کہتے، بھائی ولادت تو ہوئی نا، تو 2 مان لے، 3 مان لے، 5 مان لے، محرم مان لے، سفر مان،
کوئی سا بھی مہینہ مان لے، نبی کی ولادت کا تذکرہ تو ہے، تو تیرے عالم اگر نبی کی ولادت کا تذکرہ کرے، وہ بھی کتابوں میں لکھے، تو تیرے امام بن جاتے، اور انہی واقعات کو پڑھ کے اگر ہم بیان کر دے تو ہم بدعتی ہو جاتے، مشرک ہو جاتے، کافر ہو جاتے۔ عجب تیرا تماشا ہے بھائی، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات سمجھ، اب کوئی بھی کہے بدعت ہے تو کہنا ہے کہ بتاؤ کہ بڑی بڑی جو سیرت کی کتابیں ہیں اس کے اندر نبی کی ولادت کا تذکرہ ہے، کہاں؟ کہ وہاں لکھنے والا بدعتی ہوا کہ نہیں؟ اگر وہاں لکھنے والا بدعتی نہیں ہے تو بیان کرنے والا کیسے بدعتی ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب گالی دینا حرام ہے تو میں دیوار پہ لکھوں یا منہ سے بولوں، دونوں ہی حرام کہلائے گا۔ چغلی کرنا حرام ہے تو میں دیوار پہ چغلی لکھ دوں یا منہ سے بولوں، یہ حرام کہلائے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ لکھنا جائز ہے بولنا حرام ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے تذکرے اور ان کے واقعات کو سیرت کی کتابوں میں لکھنا جائز ہے تو پھر محفلوں میں بیان کرنا کیسے ناجائز ہو جائے؟